ہم جنازہ جب اٹھا کر کے جاتے ہیں ہمارے عزیزوں کا، فقہ کا یہ مسئلہ بھی میں تمہیں بتا کر جاتا ہوں. جنازے میں چلنے والوں کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے، جنازہ اٹھانے والے پیچھے ہونا چاہیے. جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جائز نہیں. بعض لوگ جو ہے جنازے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں. ہاں اگر کندھا دینے کے لیے آگے آیا یا راستہ صاف کرنے کے لیے آگے آیا تو یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن جنازے کو اٹھانے کی بجائے صرف اور صرف جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے تو یہ ناجائز ہے، جنازے کی بے ادبی بھی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کیوں ہے. جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جنازہ جو سب سے آگے جاتا رہتا ہے وہ اپنے اس جنازے میں سوئے ہوئے میت تم سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور مردہ تم سب سے یہ کہتا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح تم آج میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، چند دنوں کے بعد اسی طرح پیچھے پیچھے میرے پاس قبرستان میں بھی آ جاؤ گے. جس طرح ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان قریب ہم بھی پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ جائیں گے. اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا بار بار موت کو یاد رکھنا. دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے عزیز یا کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیت ہے یہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دیکھو اسلام کیا سکھا رہا ہے. موت کے وقت ہائے ہائے یہ نہیں، ارے کیا ہو گیا یہ نہیں. کسی کی موت کی خبر آئی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس غم کی گھڑی میں بھی اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم بھی جانے والے ہیں. ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یعنی انتقال کسی اور کا ہوا لیکن تمہیں اسلام یہ بتا رہا ہے تم بھی یہ یاد کر لو کہ جانے والے تم بھی ہو، اسی کی طرف ہم بھی پلٹنے والے ہیں. اسلام نے بار بار تمہیں، قرآن نے بار بار تمہیں جھنجھوڑا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے، تمہیں جانا ہے. لیکن انسان کیا ہے، دنیاوی لذات میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، یہ عیاشی میں ایسا مصروف ہوتا ہے، اسے لگتا ہے مجھے قبرستان جانا ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں تمہیں خبر بھی نہیں، اگر قبروں کے حالات کھول دیے جائیں تو فرمایا گیا کہ تم زندگی بھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. اگر قبر کھول کر کے، قبریں جو عذاب ہوتے ہیں یا وہاں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ قبر کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہر 6 مہینے پر ممبئی والے کھود دیتے ہیں. وہ قبروں کے جو برزخی حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں. برزخی حالات اگر تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں، دکھا دیے جائیں، تو زندگی بھر تم کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے. اس قدر سختیاں ہیں وہاں پر. تم کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ ایک بزرگ قبرستان میں کسی کی تدفین میں حاضر تھے اور بات چیت میں ان کی منہ سے تھوڑی سی ہنسی نکل گئی. غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، کیا اس شہر خموشاں میں بھی تمہارے دل پر سختی آ گئی کہ تم ہنسنے لگ گئے؟ اس آواز کو سننے کے بعد 40 سال تک وہ بزرگ زندہ رہے، آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، سر اٹھا کر کے نہیں دیکھے. یہ عبرت کی جا ہے. قبرستان جو ہے، ہم کتنوں کو دفن کر کے آتے ہیں، ہنسی خوشی چلتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں دل دہل جانا چاہیے. تمہیں پتا ہے کبھی عورتیں تو چلو قبرستان میں جاتی نہیں ہیں لیکن مرد تو جاتے ہیں. تم نے دیکھا ہے قبر کھودتے ہوئے لوگوں کو؟ کتنوں کی کھوپڑیاں نکلتی ہیں، کتنوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں. اور کون لوگ ہیں جن کی ہڈیاں نکلتی؟ وہ وقت کے سورما تھے، مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے بھی گھر گاڑی بنگلے تھے،
لیکن ایسے ہو گئے رمیم. قرآن نے کہا ہے رمیم کا مطلب ہڈیاں بھی گل چکی ہیں. ایسی حالت پر تم دوبارہ آ جاتے ہو. اور میں کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں قبروں کے ان حالات کو, تو جسم پر رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی قبر کھودی جاتی ہے اور اس پر بھی میت کو دیوار سے سٹا کر کے پیچھے سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا. نہ وہاں کوئی چٹائی بچھائی جاتی, نہ کوئی تکیہ, نہ اس کو آرام دہ کوئی پنکھا, کوئی خدمتگار نہیں. اس اندھیری قبر کا حال یہ ہے کہ جب تم تختیاں بند کرتے ہو قبر کو, اتنا اندھیرا اتنا اندھیرا اتنا اندھیرا کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اس اندھیری رات کے لیے, اس اندھیری قبر کے لیے کیا تمہارا دل لرزتا نہیں ہے کہ میرا کون ہوگا وہاں پر؟ اسی لیے میں بارہا اپنی تقریروں میں بھی سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو, جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو میرے بچوں, چند دنوں کے بعد اچانک جب موت تمہارے گلے پر سوار ہو جائے گی, تم کس کو ساتھ لے جاؤ گے اپنی قبرستان میں؟ یہ وہ دوست تمہارے ساتھ آئیں گے جو تمہارے ناز اٹھاتے ہیں, آج تم پر خرچہ کرتے ہیں, تمہارے ساتھ رات بھر گپیں لگاتے ہیں, یہ تمہارے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ کچھ نہیں آئے گا. جو چیز آئے گی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں, توجہ, جو چیز تمہارے پاس آئے گی وہ میں بتاتا ہوں. میں آج ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھ رہا تھا. کسی نے سوال کیا آپ سے سورہ ملک کے بارے میں, تبارک کے بارے میں, تو آپ نے کیا نفیس جواب ارشاد فرمایا. اے میرے عزیزو, اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو, تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا, تبارک جس کو آپ تبارک کہتے ہیں, 29ویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سورہ, یا اس کے گھر والے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں, کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی, تمہارا انتقال ہوا, تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں. کیا لے جاتے ہیں ساتھ میں؟ پیسوں کی یہ گڈی چھوڑاتے ہیں, تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیزیں چھوڑاتے ہیں, اسی پنکھا, کچھ نہیں, تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں, پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں. ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتہ دار قبرستان سے 40 قدم دور جاتے ہیں, جیسے ہی جاتے ہیں عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, عذاب کے فرشتے قبرستان میں قبر میں آتے ہیں, اور جیسے ہی وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورہ ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا, میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی. یہ سورہ ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے. بیٹھ جاؤ. تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں, کبھی سامنے سے آتے ہیں, کبھی پیچھے سے آتے ہیں, لیکن وہ سورہ ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, کون سی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو. سورہ ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے, حدیث پاک میں ہے, قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے, عذاب کے فرشتوں سے, کہ نہ میں عذاب دینے نہیں دوں گی. پھر وہ عذاب کے فرشتے کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے, ہر جگہ یہ سورہ ملک ان کا مقابلہ کرتی. اخیر میں وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اے سورہ ملک, ہم خود سے نہیں آئے, اللہ کے حکم سے آئے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہم اس کو عذاب دیں گے, اس کے گناہ ہیں, اس کی سیئات ہیں. اب سورہ ملک کہتی ہے, توجہ, اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو, تھوڑی دیر انتظار کرو, میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں, میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں. یہ سورہ ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا, کیا تم اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا,
جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی، کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں، اس کے کچھ گناہ تھے، اس کے کچھ سیئات تھے، اتنی سزا اسے دی جائے گی۔ سورہ ملک کہتی ہے نہ مولا، اس بندے کو تو عذاب نہ دے، میری سفارش قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کے فرشتے جا چکے، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب سورہ ملک کیا کہتی ہے سنو، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ سورہ ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتی کہ مولا سے، رب تعالیٰ سے جھگڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے اے رب ذوالجلال، اگر تو اسے عذاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے کلام سے مجھے نکال دے، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک، تیری سفارش میں نے قبول کر لیا، جا واپس، اور عذاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں، اب تو روشنی لے جا۔ اب سنو اس کے بعد کی بات، اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہوا۔ اے میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو۔ سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی، عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا۔ رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی۔ اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے اے میرے عزیز، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں۔ تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا، تم صرف اپنے منصب، اپنے غرور اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کا اور اپنی حشر کا خیال تک نہ رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے، تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم اپنے موبائل میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر، مشکل سے جانتے ہو 3 منٹ کی ہے یہ، 3 سے 3.5 منٹ میں پوری سورہ تلاوت ہو جاتی ہے۔ 3 سے 3.5 منٹ۔ جو بندہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے سوتا ہے، اس کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کیا 3 منٹ بھاری ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے؟ آج سے اس چیز کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے آؤ، انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہوگی۔ اور فرمایا جو سورہ ملک کا پابند تھا، سورہ ملک کا پابند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اندھیریوں سے بچا لے گا، روشن ہو جائے گی قبر۔ کہ فرمایا میرے آقا نے جس کے انتقال کے بعد اس کی مومنین اچھائیاں گنانے لگے تو مولا مومنین کی گواہی پر اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ مومنین اگر اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اور مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے کہ جس نے مجھ جیسے بندے کی یہاں پر حمایت کی ہے یا مدد کی ہے، ظاہر سی بات ہے میرا کیا رشتہ ہے، ایک عالم سمجھ کر کے یا غلام رسول سمجھ کر کے میری مدد کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، دینداروں سے تعلق رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دین سے تعلق رکھنے والا، علم یا علماء سے تعلق رکھنے والا، کرامن کاتبین سب کے ساتھ ہیں جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں نہیں؟ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب کہاں جائیں گے فرشتے؟ فرمایا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اپنے لکھنے کی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا
جس کام پر تو نے ہمیں معمور کیا تھا اس بندے کا وقت ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب تو ہمیں اجازت دے، ہم آسمانوں پر آتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں، اتنے فرشتے ہیں، تمہاری عبادت کی اب ضرورت نہیں، یہاں سب بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں۔ وہ فرشتے کہتے مولا یا تو پھر زمین میں ہمیں عبادت کرنے کی جگہ دے جہاں ہم تیری عبادت کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا پوری زمین میرے ملائکہ سے بھری ہوئی ہے، سب عبادت کر رہے ہیں، مزید اب عبادت کی ضرورت نہیں تمہاری طرف سے۔ تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا آسمانوں میں بھی جگہ نہیں، زمینوں میں بھی نہیں، ہم کہاں جائیں، اب ہمارا کام کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو مومن بندہ انتقال کیا اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ اس کا آخری وقت دین کے ساتھ تھا، علم والوں کے ساتھ تھا، ایمان کے ساتھ تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے کرامن کاتبین، جاؤ اس کی قبر پر کھڑے رہو، قیامت تک تسبیح پڑھتے رہو، اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک تسبیح پڑھتے رہنا، اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے جو قبر میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں کو ہم جمع کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کفن میں ایک جیب بھی نہیں ہوتا، کہیں سلائی ہوتی ہے کفن میں، کوئی جیب بھی نہیں رکھا جاتا، اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے ہیں کہ تم پیسہ دے کر کے ان کے سوالات کو گول مول کر جاؤ، چھوٹ جاؤ، نہیں، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے۔ اس لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھو، ہر رات توبہ کر کے سو، ہر رات استغفار اور تشہد کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سو، پتہ نہیں دن بھر کون کون سے جملے تمہاری زبانوں سے نکلے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی رات تمہاری آخری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے میں مر گئے اور صبح اٹھ ہی نہ سکے بستر سے، ایسے بھی حالات ہیں۔ اور قبر کے متعلق جو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبرستان گئے، قبر والوں کو سلام کیا اور پوچھا کہ اے قبروں والوں تمہارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے زندوں کو پوچھتے ہیں کیسی ہے طبیعت، خیریت ہے؟ حضرت علی نے قبر والوں کو پوچھا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کا جواب سن رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہاں، وہ کہہ رہے تھے اے علی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، جن بالوں کو ہم سجاتے تھے ان میں بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، جس چہرے کو ہم بار بار سجاتے تھے اس پر پیپ اور خون بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم پر کیڑے چھوڑ دیے گئے ہیں، ہمارا حال مت پوچھو۔ حضرت علی اتنا روئے قبرستان سے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ حالات ہلکے نہیں، آسان نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی ساری منزلیں آسان ہوگی۔ یہ پہلی منزل ہے، جو قبر کی منزل آسان کر گیا اس کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے اپنے جانے سے پہلے کچھ صدقات ایسے رکھو، کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات دے کر، کچھ نیکیاں اپنے لیے جمع کر کے جاؤ، اپنی نمازیں مکمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے، تمہارا جنازہ پڑھ دیا جائے اور تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ جب میت کو غسل کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو 1000 بار اس کی خواہش ہوتی ہے میت کی کاش میرا سر اٹھنے کے قابل ہو، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، لیکن سر نہیں اٹھ سکتا، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، نمازیں ختم ہو چکی، روزے ختم ہو چکے، سارے اعمال ختم ہو چکے، ٹائم از اوور، وقت ختم ہو چکا۔ وہ وقت آپ کا بھی آئے گا، ہمارا بھی آئے گا، اس سے پہلے اپنی پچھلی جو بھی چیزیں ہیں کمپلیٹ رکھو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں تعزیت کے طور پر چند جملے عرض کروں گا کہ ایک کے بعد دیگرے یہ علماء اپنی مسندیں خالی کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے ان مسندوں کو بھرنے والا کوئی نہیں آتا، یہ چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ دور آ جائے گا جب جاہل لوگ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو جائیں گے، وہ علماء وہ اکابر جانے کے بعد ان کا ہم پلہ، ان کا ہم منصب کوئی دکھتا نہیں ہے۔
میں تعزیت کے لیے جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزوں، غم ہمیں بھی ہے، آپ کے گھر کو بھی ہے، غم آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے۔ جدائی کا غم تو کس کو نہیں ہوتا، لیکن اس موقع پر اگر کچھ یاد کرنا ہے تو یاد کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ دنیا کا ایسا باپ لا کر کے دکھاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کیفیات کو شاید و باید لوگ سناتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ گود میں تھے، انتقال کر گئے، اپنے ہاتھوں سے میرے آقا لے گئے، دفن کر کے آئے۔ دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت قاسم، چند مہینے رہے، انتقال کر گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، 6 مہینے تک رہے، میرے آقا ان سے بڑا پیار کرتے تھے، گود میں کھلاتے تھے امام حسین کے ساتھ، لیکن 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ میرے آقا ان کے غم میں آنسو بہاتے رہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے لے جا کر دفن کرائے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ بچپن میں مرنے والے بچوں کو باپ دفنا دیتا ہے، غم نہیں ہوتا، غم تو بہت ہوتا ہے۔ باپ سے پوچھو اور ماں سے پوچھو، پتہ چلے، چاہے ایک دن کا بچہ بھی فوت ہو تو ماں باپ ہل جاتے ہیں۔ وہ میرے آقا تھے، 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ انتقال کے بعد 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ 4 بیٹیاں حضور کی جوان ہوئیں، حضرت زینب کی بھی شادی کیا، حضرت رقیہ کی بھی شادی کیا۔ جانتے ہیں ایک باپ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر، کہ وہ ایک خوشی بھی اور ایک آنسوؤں کی خوشی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کہ اپنی بیٹی کا صحرا دیکھنا چاہتا ہے، اچھی جگہ شادی بھی کرتا ہے، لیکن بیٹی کی جدائی پر رو بھی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو گھر سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ فطری قانون ہے، بیٹیوں کی شادی باپ بڑے آن بان شان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، ہر باپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی، حضرت رقیہ کی شادی کی حضرت عثمان کے ساتھ، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، سب کی شادیاں میرے آقا نے کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں 3 بیٹے انتقال کر گئے، لیکن شادی ہونے کے بعد حضرت زینب کے گھر میں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، حضور کی نواسی تھی حضرت امامہ، ان کو لے کر کے گود میں میرے آقا نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضور کی نواسی حضرت سیدہ زینب سے پیدا ہوئی، لیکن ایک حادثے کے وجہ سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی وفات کر گئیں۔ میرے آقا نے جنازہ اٹھایا، خود نماز جنازہ پڑھائی، قبرستان میں دفن کیا اپنی جوان بیٹی کو۔ اور اس کے بعد ایک حادثہ تو ایسا کہ حضور جنگ بدر میں ہے 313 صحابہ کے ساتھ، اور مدینے میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنی بیٹی کی میت میں میرے آقا نہیں پہنچ سکے، حضور حضرت رقیہ کے جنازے میں نہیں آ سکے، جنگ بدر کی مصروفیت نے۔ میرے آقا کے جیسا صبر کون کر سکتا ہے؟ واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں۔ چند سال گزرے تھے کہ حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئیں۔ میرے عزیزوں، جس کی زندگی میں ایک بعد دیگرے 3 بیٹے اور اس کے بعد ایک بعد دیگرے 3 جوان بیٹیاں گئیں، ہر ایک کو میرے آقا نے دفن بھی کیا، جنازہ بھی پڑھا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہیں سنے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صبر کو یاد کرو۔ ہم سب کا بھی جانا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن صبر ضرور ہے کہ آپ کی زبان سے کہیں کفریہ کلمہ نکلنے نہ پائے، کہیں یہ نہ کہنے پاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارے ہی گھر پر مصیبت ڈالی، ہمارے اوپر ایسی تکلیف آئی۔ یہ جملے وہ ہیں جو تمہیں اسلام سے خارج کر دیں گے، کفریہ جملے ہیں، ایمان سے نکل جاؤ گے معاذ اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس میت کے گھر پر، جاؤ دیکھو اس کے گھر والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر گھر والے خاموش تھے، صبر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے تھے تو فرشتے کہتے مولا
اس کے گھر میں آج میت تھی، جنازہ گیا، لیکن اس کے گھر والے تیرا شکر ہی کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ مولا فرماتا ہے فرشتوں بشارت تو انہیں اس سے بہتر بدل میں انہیں عطا کروں گا، میں اس سے بہتر بدل انہیں عطا کروں گا۔ اور پھر کسی گھر میں نوحہ، ماتم، نوچنا، گالی گلوچ یا برے کلمات، کوسنا، یہ جب عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر والے فرشتے یہ بھی باتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا جس کے گھر سے آج جنازہ اٹھا اس کے گھر والے تو تیرے بارے میں ایسے ایسے جملے کہہ رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس گھر والوں کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا انہوں نے میرے بارے میں کلام کیا، جیسا ان لوگوں نے میرے بارے میں جملے کہے میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ صبر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حادثات پر صبر کی توفیق عطا کرے۔ مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، ہمیں جانے سے پہلے ہماری قبروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں مولا اے رب قدیر، اس نوجوان کو جو اپنی جوانی میں ہی دنیا سے ساری چیزیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا، اے کریم خدا اسے قبرستان میں تنہا نہ چھوڑ۔ مولا کریم تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اے رب ذوالجلال اس بندے کی جو نیکیاں تھی اسے قبول کر لے اور جو برائیاں تھی اسے معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین بھی حسن سلوک کیا اس کی تو اپنے شان کے مطابق اجر عطا کر دے۔ مولا ان کی قبر کو روشن کر دے، نکیرین کے سوالات میں جواب آسان کر دے۔ اے رب ذوالجلال اتنی التجا کرتا ہوں کہ مولا تو عطا کرنے پر آئے تو تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے رب ذوالجلال مرحوم کو اتنا مقام عطا کر دے کہ وہ دنیا کے تفکرات، دنیا کی فکروں سے، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر تھک کر کے تیرے دربار میں آیا ہے۔ مولا اسے اس قبرستان سے اٹھا کر محفل رسول میں پہنچا دے، میرے آقا کی مجلس میں پہنچا دے۔ اے کریم خدا رسول پاک کا جلوہ انہیں عطا فرما دے۔ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ اخیر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے والدین جو انتقال کر چکے مولا ان سب پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا دے، وہ ہمارے انتظار میں ہوں گے مولا۔ ہم یہاں سے جو کر سکتے ہیں وہ ایصال قرآن پاک اور تسبیحات مولا یہ ہمارا پڑھنا ان تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال قبر کی سختیوں سے انہیں بچا لے، خصوصاً مولا میرے والد گرامی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین ان کی نیکیوں کا بہتر صلہ انہیں عطا فرما۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول